السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ یہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ 21واں پارہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کون پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کرنے والا ہے سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے وہ بہکائے جاتے ہیں۔ اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں رزق اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتے ہیں، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھئے کون ہے آسمان سے جو نازل کرتا ہے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس اس پانی کے ساتھ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ تعالی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ اکثر لوگ شعور عقل نہیں رکھتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر دل لگی اور کھیل تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالصتاً اسی کی عبادت کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب ہم نجات دیتے ہیں انہیں خشکی کی طرف، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تب وہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور فائدہ اٹھا لیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد ہی جان لیں گے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنایا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا وہ باطل پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون ہے اس شخص سے بڑھ کے ظالم جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، او کذب بالحق، یا حق کو جھٹلائے، لما جاءہ، جب حق اس کے پاس پہنچ جائے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، البتہ ضرور ہم انہیں چلا دیتے ہیں اپنے راستوں پر۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ العنکبوت کا آخری سبق آج انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کو کچھ عقلی دلائل کے ساتھ مشاہدات قدرت کے تناظر میں بھی توحید باری تعالی سمجھائی جا رہی ہے۔ زمین و آسمان کی خلقت اور یہ اتنا عظیم الشان انتظام، انصرام، سیاروں کا، ستاروں کا،
کئی قسم کے چاند، کئی قسم کے سورج، ہر اپنے اپنے قرۂ ارض کے اندر، اپنے اپنے مدار کے اندر اپنے مخصوص اوقات اور مخصوص رفتار کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کے اوروں کی طرف نظر التفات کرتے ہیں، اگر کبھی آپ ان سے پوچھئے یہ زمین کس نے بنائی، کہیں گے اللہ تعالی نے بنائی۔ یہ آسمان کس نے بنائے، اللہ تعالی نے بنائے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس سورج کو مسخر کس نے کیا ہے؟ یہ جو سورج ہماری زمین سے 333,000 گنا بڑا ہے، اور پھر اس سے بھی آگے میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے بھی بڑے بڑے سورج ہیں۔ سماک رامے نام کا ایک سورج ہے جو 25 گنا اس سورج سے بڑا ہے، جو ہماری زمین سے 333,000 گنا بڑا سورج ہے۔ پھر سہیل نام کا ایک سیارہ ہے، سورج ہے، وہ اس سے 80 گنا زیادہ بڑا ہے اس سورج سے۔ وسخر الشمس، یہ سماک رامے ہو یا سہیل ہو یا یہ سورج ہو، اس کو مسخر کس نے کیا ہے؟ والقمر، چاند کو کس نے مسخر کیا ہے؟ چاند اور سورج اپنے اپنے مدار میں اپنی اپنی رفتار میں چل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ حضرات، جس دن اللہ کا حکم ہوگا ان کی رفتار میں کمی واقع ہو جائے گی۔ آپ نے کبھی روڈ پہ ایسا ایکسیڈنٹ دیکھا ہوگا یا ویڈیو کوئی ایسی دیکھی ہوگی کہ فل اسپیڈ کے ساتھ چلتے چلتے اگر ہائی وے پہ ایک گاڑی بریک لگا دے، پیچھے کتنی گاڑیاں لگتی ہیں؟ کتنی گاڑیاں، 20 گاڑیاں آن کی آن میں آ کے لگ جاتی ہیں۔ تو جس دن اللہ کا حکم ہوگا یہ چلتے ہوئے مسخر شدہ سیاروں میں سے صرف ایک کی بریک لگے گی، باقی سارے آ کے اس سے ٹکرائیں گے اور ایک دھماکہ ہوگا، اسی دھماکے کو قیامت کہا جاتا ہے۔ تو جس اللہ نے قیامت کو روک کے رکھا ہے، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اس کے اپنے مدار میں، اس کی اپنے اپنے انتظام میں، اس کے اپنے اپنے نظام میں جس اللہ نے چلا کے رکھا ہے، پوچھئے کون ہے یہ سارا نظام چلانے والا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ مشرک بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں سارا کچھ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ زمین بھی اللہ نے بنائی، آسمان بھی اللہ نے بنایا، سورج بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، چاند بھی اپنے مدار میں اللہ کے حکم سے گردش کرتا ہے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر بہک کہاں سے گئے؟ پھر کہاں سے بہکائے گئے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار سے بیگانہ کر دیا؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں سے بہکائے جا رہے ہو؟ پھر ایک سوال اور فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، این ممکن ہے ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اس پہ معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اور کچھ زمینی حقائق بھی ایسے تھے کہ جو اسلام میں داخل ہوتا اس سے مال چھین لیا جاتا، رشتے چھین لیے جاتے، دولت چھین لی جاتی، کاروبار اس سے چھین لیا جاتا۔ تو عین ممکن ہے کہ کسی کے دل میں یہ ڈر ہو کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گا تو یہ عیش و عشرت ختم ہو جائے گی، یہ کاروبار چھین لیا جائے گا، یہ دولت، یہ پیسہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو رب کریم فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، تمہارا کیا خیال ہے یہ رزق کے انتظام تم کرتے ہو؟ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے ہے، اللہ جس کا چاہتے ہیں رزق بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور باپ کی طرف سے نطفہ ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے تو 40 دن تک یہ اسی کیفیت میں پڑا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر 40 دن کے بعد یہ ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ ایک بوٹی کی صورت بننا شروع ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں، جو فرشتہ آ کے تو کچھ باتیں اللہ کے حکم سے لکھتا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی،
اس کا عمل کیسا ہوگا اور اس کا رزق کیسا ہوگا، تھوڑا یا زیادہ۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور یاد رکھیے، کسی نے کہا تھا، سوال کیا تھا کہ اگر رزق لکھا ہے تو پھر جتنا لکھا ہے وہ خود ہی مل جائے گا۔ تو بھائی عین ممکن ہے کہ ہمارے مقدر میں دعا کے ساتھ مانگنا ہی لکھا ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتے رہو، اللہ کریم عطا کرتے رہیں۔ ابھی کل کے خطبہ جمعہ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضور فرمایا کرتے تھے، یا اللہ ایک وقت کا کھانا دیجئے، ایک وقت کا فاقہ دیجئے۔ جب فاقہ آئے تو اللہ میں آپ سے سوال کروں، اور جب کھانا ملے میں کھا کے اللہ آپ کا شکریہ ادا کروں۔ تو اس لیے عین ممکن ہے ہمارے مقدر میں دعائی لکھی ہو کہ میرے بندو تم دعا کرتے جاؤ، میں رزق کی فراوانی عطا کرتا جاؤں گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتے ہیں رزق بڑھا دیتے ہیں، تو وہ الرزاق ہیں، ذو القوۃ المتین ہیں، علی کل شیء قدیر ہے، حنان و منان ہے، رؤوف بالعباد ہے، اور رحمان و رحیم ہے۔ اس اللہ کی بارگاہ میں رزق کے لیے بھی اپنے ہاتھ پھیلایا کریں، اللہ سے رزق حلال کا سوال کیا کریں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس موقع پہ ہم سب کی مالی معاشی پریشانیوں کو رفع فرما کے رزق حلال کی فراوانی نصیب فرما دے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، جس کو چاہتے ہیں رزق کم عطا فرماتے ہیں۔ انسان کو اللہ کی رضا میں خود کو ڈھال لینا چاہیے، اللہ کرم کے بڑے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کریم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کی مناسبت سے وہ حدیث مبارکہ شاید میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کو نوٹ کروائی ہے، یہاں پہ وہ نوٹ کیجئے تفسیر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، اگر ان کو رزق دیا تو کافر ہو جائیں گے۔ مال ایک فتنہ ہے، اگر ان کو رزق دیا تو کافر ہو جائیں گے، اللہ اس کو مال نہیں دیتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اگر ان کو مال نہ دیا تو یہ کافر ہو جائیں گے، پھر اللہ کریم اسے مال عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ پھر ایک سوال دوبارہ دہرایا گیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ان سے پوچھئے آسمان سے بارش کون اتارتا ہے، ان سے سوال کیجئے جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، ان سے پوچھئے آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور زمین کے بنجر ہونے کے، مردہ ہونے کے بعد اسی بارش کے پانی کے ساتھ زمین کو ہرا بھرا کون کرتا ہے، زمین میں رویدگی کہاں سے آتی ہے، زمین کے اندر فرحت اور تازگی کہاں سے آتی ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے بارش بھی اللہ برساتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں بارش بھی اللہ برساتے ہیں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے اللہ کے لیے ساری یہاں الحمدللہ کا جملہ کیوں استعمال کیا گیا؟ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، کہیے الحمدللہ۔ پوچھا تو مشرکین سے جا رہا ہے کہ بھائی زمین کو کون بناتا ہے، آسمان کو اور سورج اور چاند کو، اور بارش کون برساتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ۔ کہا ہمیں جا رہا ہے تم کہو الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کی حالت کو دیکھو کہ اعتراف کرتے ہوئے بھی کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، پھر بھی وہ غیروں کی طرف اپنی نگاہ جھکاتے ہیں، اپنی جبین کو جھکاتے ہیں، اوروں کے آستانوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، پھر کہا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے اپنے در کا فقیر بنایا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، پھر کہا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں توحید باری تعالیٰ کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، تو نے ہمیں یہ نعمت عظیم عطا فرمائی ہے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، ادنا کی مونس ہے دنیا، ادنا کی مونس ہے۔ ادنا کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑے کو، چھوٹے کو، گھٹیا کو، کم تر کو، جو بذات خود ہی کم تر ہے، پھر اس کی مونس، مذکر اور مونس کا فرق ہوتا ہے۔ لیس الذکر کالانثی، مذکر مونس کی طرح تو نہیں ہو سکتا، مونس مذکر کی طرح تو نہیں ہوتے، یعنی مونس ہمیشہ کمزور فارم میں استعمال ہوتا ہے،
تو دنیا، یہ یاد کر لیجئے، یہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا ادنا کی مونس ہے، اور آگے فرمایا الا لہو و لعب، یہ دل لگی والا سامان ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ لہو عربی کے اندر ہر اس کام کو اور اس مصروفیات کو کہتے ہیں جو ایکٹیویٹیز ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو ہمیں اللہ سے بیگانہ کر دے، ہمیں اپنے اصل ایم سے ہٹا دے، ہمارا جو مقصد تھا ہمیں وہاں سے دور کر دے، اس کو لہو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہماری دولت بھی آ سکتی ہے، کاروبار بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر ہماری یہ دنیاوی زیب و عیش کا سامان بھی آ سکتا ہے، دنیاوی مصروفیات بھی آ سکتی ہیں۔ آج کل بد نصیبی سے یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہماری جیب کے اندر ہے، بد نصیبی کی انتہا کے نماز کی سلام پھیرتے فوراً تقریباً ہر بندے کا جیب کی طرف ہاتھ جاتا ہے، موبائل نکال کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، رات کو گھنٹوں کے گھنٹے گزر جاتے ہیں، دن کے کتنے پہر قیمتی ہیں جو ہم اس موبائل بینی میں ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سہولت ہے، اللہ کے لیے اس کو صرف سہولت کی حد تک رکھیے، اس کو کھیل تماشا نہ بنائیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، اس کی فکر کرو، ٹھکانہ تیرا گور ہے، کچھ تو کر اے راکب۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا اچھا نہیں ہوتا، وہ جہاں جانا جا کے رہنا ہمیشہ کے لیے، وہاں کی تیاری کیجئے، نہ جانے کس وقت موت کا بلاوا آ جائے، کس وقت یہ پیغام اجل آ جائے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہماری طرح یہی سمجھتے تھے کہ بس جو فوت ہو گئے انہوں نے فوت ہونا تھا، ہم نے فوت نہیں ہونا۔ وہ ایک شاعر لکھتا ہے میں نکلا شام شہر کو، دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھی جھاڑیاں ایک طرف قبرستان تھے، پاؤں تلے ایک ہڈی آ گئی جس کے یہ بیان تھے، اور چلنے والے سنبھل کے چل کبھی ہم بھی انسان تھے۔ وہ وقت دور نہیں، یقین کیجئے، یہ ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا ہم چاہنے کے باوجود انکار نہیں کر سکتے۔ وہ وقت دور نہیں جب ہمیں قبر میں ڈال کے لوگ واپس آ جائیں گے، بچے آ کے جائیداد کا بٹوارا کر رہے ہوں گے، دستوں گریبان ہو رہے، کوئی یہ نہیں سوچے گا میری اماں کے ساتھ یا میرے ابا کے ساتھ وہاں پہ کیا بن رہا ہے۔ تو اس لیے خود تیاری کیجئے، ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اصل گھر آخرت کا گھر ہے، یہ دنیا صرف کھیل تماشا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیں۔ فاذا رکبوا فی الفلک، سبحان، مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی دنیا کے حوالے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا ایک بڑھیا عورت کی صورت میں ملی۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کتنے خاوند کیے ہیں؟ کہتی بڑے کیے ہیں۔ تو پھر کہنے لگی مار دیا میں نے سب کو، اپنے خاوندوں کو میں نے، یعنی دنیا ایک عورت کی صورت میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ملی۔ کہنے لگی میں ایک عورت ہوں، بڑی شادیاں کی، بڑے خاوند کیے، یعنی خاوند کرنے سے مراد جن لوگوں نے اس دنیا کے ساتھ دل لگا لیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے پھر، کہنے لگے میں نے سب کو مار دیا، سب ختم ہو گئے، جس نے میری محبت اپنے دل میں جاگرنی کی میں نے اس کو فنا کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اس لیے اصل گھر دنیا کا نہیں، اصل گھر آخرت کا گھر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیں۔ فاذا رکبوا فی الفلک، پھر مشرکین کا ایک اور انداز بتایا گیا، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ کہتے ہوئے اللہ صرف آپ ہیں، مخلصین اس حال میں کہ اخلاص ہے، سنسیئرٹی ہے، دل میں یہ جذبہ، صرف اللہ ہی دعائیں سنتے ہیں، اللہ ہی ڈوبنے سے بچاتے ہیں، یہ سارا کچھ موجود ہوتا ہے۔ فلما نجاہم الی البر، جب کشتی پار لگ جاتی ہے تو پھر اوروں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اذا ہم یشرکون، پھر شرک شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بیڑا اس نے پار کیا، اس نے میرا بیڑا دھک دیا، اس نے فلاں کر دیا، اس نے یہ کر دیا، فوراً پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سے روگردانی کر۔ یہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو ابو جاہل کے بیٹے تھے اکرمہ، جو بعد میں صحابی رسول بنے رضی اللہ تعالیٰ، اکرمہ دوڑ گئے، یہ جو جدے کی بندرگاہ ہے نا، جدے کا سمندر جو ہے، اکرمہ مکہ سے دوڑ کے جدے آ گئے، کشتی تیار تھی، کشتی میں بیٹھے، اور کشتی جب چلی تو کشتی ہچکولے کھانے شروع ہو گئی۔ اب جو کچھ لوگ اس کشتی میں سوار تھے
کوئی کہنے لگا لات کو پکارو، کوئی کہنے لگا منات کو پکارو، کوئی کہنے لگا عزا دیوی کو پکارو، کوئی کہنے لگا حبل کو پکارو، کوئی کہنے لگا فلانے کو پکارو۔ وہ کشتی چلانے والا جو ملاح تھا وہ بڑا سیانہ آدمی تھا، کہنے لگا بات سنو، مجھے مدتیں ہو گئی پانیوں میں کشتی چلاتے ہوئے، جب کشتی بھنور میں پھنستی ہے لات منات عزا حبل کام نہیں آتے، اللہ الرحمن کام آتے ہیں۔ اکرمہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، کہنے لگے اگر بھنور میں پھنسی کشتی کو اللہ کریم نکالتے ہیں تو پھر کیوں نہ اسی اللہ کے در کا بھکاری بنا جائے۔ دل میں ایک منت مانی، یا باری تعالی مجھے ایک دفعہ یہاں سے خیر و عافیت سے نکال دے، میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ کریم نے کشتی کو بھنور سے بچا لیا، طوفان سے بچ گئی۔ اکرمہ واپس مکے کی طرف پھر چلے گئے اور جا کے حضور کے قدمین شریفین میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل ساری زندگی کفر پہ مرا ہے، اللہ نے اس کے بیٹے کو اسلام کی دولت نصیب فرما دی تھی، اس لیے فرمایا جب ہم انہیں کشتی کے طوفان میں ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، جب خشکی کی طرف آتے ہیں اذا ہم یشرکون پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو ملا لیتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم تاکہ ہماری نعمتوں کو ناشکری کریں، ولیتمتعوا دنیا کا فائدہ اٹھائیں، فسوف یعلمون۔ یہ ایک دھمکی ہے، فسوف یعلمون میں اکثر آپ کو کہتا ہوں یہ ایک دھمکی ہے، یہ ایک ریڈ سگنل ہے جو دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں کسی سے جھگڑا ہونا وہ کہتا ہے میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ اب بندہ جتنا مرضی اپنی جگہ پہ سٹرونگ ہو، ایک دفعہ سوچتا ضرور ہے پتہ نہیں ہے کی کرے گا ان ساڑھے نا، پتہ نہیں ہے کیا کرے گا۔ تو جب اللہ کریم فرمائے فسوف یعلمون تمہیں دیکھ لیا جائے گا، بڑی جلدی پتہ چل جائے گا تمہیں، تو اندازہ کیجئے کہ اس دھمکی کے پیچھے اللہ کا کتنا غصہ ہے، کتنا غیظ و غضب ہے اللہ کا، کتنا اللہ کا ہار کا غصہ ہے اس دھمکی کے پیچھے۔ فسوف یعلمون جلد ہی وہ جان لیں گے۔ اولم یروا کیوں وہ نہیں جانتے، انا جعلنا حرما آمنا، او مکے والو ہم نے تمہیں حرم میں ٹھہرایا، ہم نے تمہیں حدود حرم میں بسایا، لوگ تمہاری طرف خوش نصیبی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ تم سے پیسوں کے ویزے لے لے کے تمہارے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس آ کے یہاں پہ تجارت کے معاملات آسان ہو گئے، حج عمرہ کے لیے لوگ آئیں تو آپ نے دیکھا کہ مکے کی مارکیٹیں، مدینہ شریف کی مارکیٹیں، 24 دنیا میں مجھے کوئی مارکیٹ نظر نہیں آتی جو 24 گھنٹے چلتی ہو، واحد حرم پاک میں کاروبار ایسے ہیں جو 24 گھنٹے ہی چلتے ہیں، نہ دن کو دکانیں بند ہیں نہ رات کو بند ہے، مسلسل 24 گھنٹے چل رہی ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دیکھتے نہیں ہم نے ان کو امن والے حرم میں جگہ دے دی ہے، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ جبکہ مکے سے باہر ہی نکلو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ عرب کے حالات آج بھی آپ کے علم میں ہوگا، منٹ نہیں لگاتے وہ بدو لوگ ڈکیتی کر لیتے ہیں، بندہ مار کے پھینک دیتے ہیں، گاڑی چھین کے لے جاتے ہیں۔ تم نکلو تو صحیح حرم کی حدود سے باہر، تم دیکھو گے کہ لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اس کے ارد گرد سے۔ افا بالباطل کون کون سی نعمت تمہیں یاد کروائیں، افا بالباطل یؤمنون به یؤمنون پھر تم باطل پہ ایمان رکھتے ہو، وبنعمت اللہ یکفرون اور وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بالحق یا حق کو جھٹلا دے، لما جاءہ خصوصاً جب حق اس کے پاس پہنچے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین کافروں کے لیے جہنم میں ہے کوئی ٹھکانہ، استفہامیہ جملہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ضرور ٹھکانہ ہے۔ آخری آیہ مبارکہ سورہ عنکبوت کی، والذین جاہدوا فینا جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لو، اپنے لیے سب جیتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے بن جاتا ہے، حقیقت بات ہے۔ میں شاید پہلے بھی گزارش کی تھی 2-3 دن پہلے، یہ جتنی زندگی آپ دیکھیں نا کتنے سال کے ہو گئے، جتنی گزار لی ہے یقیناً اتنی باقی نہیں ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا، کسی وقت بھی ہارٹ فیل ہو جائے گا، برین ہیمریج ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اللہ نہ کرے، تو واپسی کی تیاری کر لیجئے، واپسی کی تیاری کر لیجئے، ٹکٹ ہو چکا ہے، سیٹ کنفرم ہو چکی ہے واپسی کی، بس اب تیاری کی ضرورت ہے۔ تو تیاری کیا ہے، والذین جاہدوا فینا جو لوگ ہمارے بن جاتے ہیں، ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ہر کام میں اللہ کی نسبت کو ضرور شامل کیا کرے، لنہدینہم سبلنا جو ہمارے بن جاتے ہیں ہم انہیں اپنے رستے بھی دے دیتے ہیں،
ابھی نماز میں میں نے آپ کی خدمت میں جو قرات عرض کی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ والا بن جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کا، نور کا رستہ بنا دیتے ہیں، ظلمات سے ان کو نکال لاتے ہیں جو اللہ والے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی، ہمارے اس میں ذات کا وظیفہ کرتے ہیں، ہم سے لو لگا لیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں عزت اور آبرو دیتے ہیں۔ حضرات آپ سب کو مبارک ہو، اللہ کی توفیق سے آج ہم نے قرآن کریم کی 29ویں سورۃ العنکبوت کو بھی مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جو اس کے 7 رکوعات، 69 اس کی آیات، 990 اس کے کلمات اور 4410 حروف تھے، ان کو بما ترجمہ، بما تفسیر، تشریح کے اللہ کی توفیق سے ادا کر لیا ہے۔ میرے اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرما دیں۔ آخر میں ہم حسب معمول اس کار خیر کو بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کے لیے 10 بدعا ہوں گے، اور جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان سب کے لیے دعائیں فرمائیں۔ بالخصوص کراچی سے ہمارے فہم القرآن سلسلہ کی ایک سینئر خاتون ممبر جو ماشاءاللہ خود بھی وہ معلمہ ہیں اور ہمارے اسباق لیتی ہیں، ان کے خاوند فرحان بھائی وہ ہسپتال میں داخل ہیں انتہائی نگہداشت میں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ دیگر جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے سب کے لیے دعاؤں کی درخواست کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما کے ہم سب کی جملہ نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا سمیع بصیر، یا قریب مجیب، یا علی کل شیء قدیر، یا رؤوف بالعباد، ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اے اللہ کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ مالک کائنات اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ ہماری بہت سی تمنائیں آپ کے اشارہ کن کی منتظر ہیں، فیکون فرما دیجیے۔ اللہ کریم ہم نے آپ کی توفیق رحمت سے سورۃ العنکبوت تک قرآن کریم کی تفسیر کو آج مکمل کی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ ہم سب کے لیے اس کو توشہ آخرت فرما دیجیے۔ سورۃ العنکبوت تک قرآن کریم کے جتنے اسباق پڑھائے گئے یقیناً ان میں کہیں تجویدی نکات کے اعتبار سے، تفسیری نکات کے اعتبار سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، وہ میری وجہ سے ہوئی۔ میرے اللہ کریم اپنے گنہگار بندے کو معاف فرما دیجیے۔ جو اچھائیاں بھلائیاں بیان ہوئیں وہ تو میرے مالک خالصتاً آپ کی نظر رحمت کا نتیجہ ہے، اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ نہ پڑھنے والوں کا کمال ہے نہ پڑھانے والے کا کمال ہے، یہ آپ کی نظر رحمت ہے جو ہم گنہگاروں پہ ٹھہری، ہمیں فہم القرآن کے لیے آپ نے چن لیا۔ میرے مالک اس کی برکت سے ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجیے۔ صبح اندھیرے میں اٹھ کے آپ کے یہ بندے قرآن پاک کی محبت لیے آپ کے اس گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ میرے اللہ اندھیروں میں چل کے آنے والوں کی زندگی سے دکھوں کے غموں کے اندھیرے دور فرما
फरमा दीजिए, कब्रों के अंधेरों से निजात नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम, फहमुल कुरान से वबस्ता जितने ख़वातीनो हजरात हैं यहाँ मौजूद होते हैं या ऑनलाइन सुनते हैं, अल्लाह करीम सबकी दिली नेक हाजात को पूरा फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम, बैरून ममालिक में हमारे जो बहन भाई मुकीम हैं, उन परदेशियों के ईमान की, शर्मो हया की, जान और माल की हिफाजत फरमा के उनकी जुमला तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा दीजिए। रब करीम, अपनी रहमत कामिला से हमारे फरहान भाई को सेहत कामिला, आजिला, नाफिया और आफियत नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम, जितने मुसलमान बीमार हैं, मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, घरों में, अस्पतालों में, अल्लाह सब बीमारों को शिफा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, हम रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी बीमारियों में मुब्तला है, मेरे अल्लाह अपनी रहमत कामिला से शिफाए कामिला, आजिला, नाफिया नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम, जिनके बाप बीमार हैं, अल्लाह उनके वालिद का साया शफकत उनके सरों पे तादेर सलामत रखिए। जिनके शौहर बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, अजीज़ो अकरबा बीमार, अल्लाह सब बीमारों को शिफा नसीब फरमा। अल्लाह करीम, हमारे फौत शुदगान की मगफिरत फरमा दीजिए। हमारे दुनिया से जाने वालों के दर्जात बुलंद फरमा दीजिए। हमारे दुनिया से जाने वालों के दर्जात बुलंद फरमा दीजिए। हमारे दुनिया से जाने वालों के दर्जात बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को रौज़ातुम मिन रियादिल जन्नह फरमा दीजिए। हमारे फौत शुदगान की बख्शिश फरमा दीजिए। हमारे प्यारे वालिदैन की कब्रों को रौज़ातुम मिन रियादिल जन्नह फरमा दीजिए। बारी ताला, जो बे औलाद है, नेक और साले औलाद नसीब फरमा। जो साहिब औलाद है, अल्लाह हमारे बच्चों को नेक फरमा दीजिए। जिन औलादों की नाफरमानी के सबब बूढ़े वालिदैन अल्लाह आज परेशानियों का शिकार हैं, मेरे मालिक उनके बच्चों को किरदार इस्माइल नसीब फरमा दीजिए, अदब एहतराम नसीब फरमा दीजिए। मेरे मालिक जो जवान बेटे बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनके लिए आसानियां फरमा दीजिए, नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए। हमारे बच्चों के मुकद्दर अच्छे फरमा दीजिए। हमें अपने घरों का सुकून नसीब फरमा दीजिए। रिज़्क़ हलाल की वुसअत फरावानी नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह करीम, हराम के एक एक लुक़मे से हमें महफूज फरमाइए। अल्लाह ताला अपनी रहमत कामिला से हमें दुनिया की कामयाबी और उखरवी निजात नसीब फरमा दीजिए। वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान समेत दुनिया के जिस खित्ते में मुसलमान आबाद हैं, अल्लाह सब मुसलमानों को अपने अपने वतन का सुकून नसीब फरमा दीजिए। मकबूजा फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमा दीजिए। कश्मीर, बोस्निया, चेचनिया और कश्मीर के मुसलमानों को अल्लाह आज़ादी नसीब फरमा दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, अपनी रहमत से हमारे सगीरा, कबीरा, ज़ाहरी, पोशीदा, अमदन सहवन गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, हमें अपने ज़ाकिरीन में शामिल फरमा दीजिए। कसरत से इसमें ज़ात का जिक्र करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। कसरत जिक्र और कसरत शुक्र की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारे ज़िंदगी के सभी ख़ताओं को नेकियों में तब्दील फरमा दीजिए। कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने की खैर बरक़ात हम पर, हमारे अहले खाना, कारोबार पर वारिद फरमा दीजिए। अल्लाह करीम, हमें ज़ाहिरी पोशीदा दुश्मनों के शर से महफूज रखिए। ए अल्लाह करीम, हमें हासिदीन के हसद के शर से महफूज रखिए। ए अल्लाह करीम, हमें ज़ाहिरी पोशीदा दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा लीजिए। अपनों के भेष में छुपे दुश्मनों के हर वार से महफूज फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हम सब के नेक हाजात को पूरा फरमा दीजिए। कुछ दुआएं आपकी खिदमत में अर्ज की, अल्लाह, कुछ हजारों दुआएं ऐसी हैं जो हम झिझकते, शर्माते, एक दूसरे के सामने बयान नहीं करते। आप तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर हैं। मेरे अल्लाह, हम सब की नेक ख्वाहिशें पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह, मरते कलमा शहादत नसीब हो, खात्मा इस्लाम पे हो, मौत ईमान पे आए। अल्लाह, कब्र का हिसाब आसान फरमा दीजिएगा। आखिरत की मंजिलें हमारे लिए आसान फरमा दीजिएगा। क़यामत को रुसवाई से बचा के हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा दीजिएगा। हुजूर की शिफात कुबरा से जन्नत में हुजूर का हमसाया बना दीजिएगा। अपने इज्जत वाले चेहरा अक़दस की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिएगा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या रहमान। ये थे मोहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर साहब, जो फ़हम कुरान क्लास का लेक्चर दे रहे थे, जिसे वीडियो की सूरत में यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर महफूज किया गया है।
قرآن مجید نماز اور مصنون اذکار سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کرے۔ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سمجھیں واٹس ایپ گروپس اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مثال دین المدینہ ممبر بننے کے لیے 00923167983575 00923352520207